بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہمارا اسلامیات لازمی کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا عقائد کے حوالے سے اسلام کے بنیادی عقائد کسے کہتے ہیں اور عقیدہ کے کیا لغوی معنی ہیں، اصطلاحی معنی ہیں۔ عقیدہ کا لغوی معنی آپ نے پڑھا تھا گرہ لگانا، باندھنا، اور گرہ لگائی ہوئی باندھی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی آپ لوگوں نے پڑھا تھا انسان کے اٹل اور پختہ نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے بنیادی عقائد ہم نے پڑھے تھے توحید ہے، تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور ملائکہ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور پانچویں چیز تھی آخرت پر ایمان لے کے آنا۔ یہ پانچ ہیں اسلام کے بنیادی عقائد۔ آج ہم اسلام کا جو پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا، کسی بھی چیز کو ایک ماننا، ایک جاننا کہ ایک ہے۔ یہ لغت میں، ڈکشنری میں، عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید یہ وحدانیت سے ہے، جس کو واحد بھی کہتے ہیں۔ واحد کا معنی بھی ہوتا ہے عربی میں واحد، ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو توحید یہ وحدانیت اور واحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا اور ایک جاننا۔ یکتا، یکتا کا معنی ایک، جس کا غیر ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید کا اصطلاحی معنی، توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے سب سے برتر اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لے کے آنا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ دوسرے آسان لفظوں میں ہم جو بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ذات جو سب سے برتر ہے، جو ساری کائنات کی خالق ہے، پیدا کرنے والی ہے، اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ کی ذات ساری کائنات کی مالک ہے، اس کے واحد اور ایک ہونے پر ایمان لے کے آنا کہ وہ ایک ہے۔ اس دنیا کا سارا نظام یہ ایک ذات چلا رہی ہے، کوئی اور ذات نہیں چلا رہی، ایک ذات چلا رہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے ایک ہونے پر ایمان لے کے آنا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توحید کا متضاد ہے شرک۔ اور شرک میں کیا ہوگا؟ شرک میں یہ ہوگا کہ لوگوں کا یہ تصور ہو یا یہ سوچ ہو کہ اس کائنات کا نظام کو چلانے والی اللہ کے علاوہ اور بھی ہستیاں موجود ہیں۔ جو لوگ، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، وہ پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ مشرک ہیں، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے کے آنا، وہ ذات میں اکیلا ہے، وہ صفات میں اکیلا، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں گے تو یہ کیا کہلائے گی؟ توحید کہلائے گی۔ تو سب سے برتر اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لے کے آنا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہے توحید۔ کہ توحید کی مشہور تین اقسام ہیں۔ ایک توحید فی ذات ہوتی ہے، ذات میں اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ ذات میں اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، جس کو قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا قل، آپ کہہ دیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا ہم سب کو۔ اور توحید فی صفات، اللہ جیسی صفات کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ہے انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا۔ انسان سن سکتا ہے قریب کی آواز، دور کی آواز انسان کو سنائی نہیں دیتی۔ مثلا ہم ایک کمرے میں بیٹھے، کمرے کی آواز ہمیں آ رہی ہے، کمرے سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے یا اپنا گھر سے باہر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں سنائی دیتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اینک لگا کے بھی دیکھیں گے، ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھیں گے، ہماری نظر دیوار تک تو جاری، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری ہر چیز محدود ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہر وقت ہر کسی کی سن رہے ہیں۔ ہم ایک وقت میں ایک بندے کی سن سکتے ہیں، دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ سے ہر کسی کی سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو دیوار ہے، یہ جو
عمارت ہے، یہ جو چھت ہے، یہ ہمارے لیے تو رکاوٹ ہے کہ ہمیں اس سے اوپر کی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھے۔ اور تیسری چیز صفات کے تقاضوں میں یکتائی، کہ اللہ کی عظیم صفات ہی تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ہے صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ تو یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کا۔ پہلے لیکچر کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کا تعارف آیا، کہ عقیدے کا تعارف آیا، اور جو ہے 5 بنیادی عقائد کا۔ اور دوسرے لیکچر کے اندر آج ہم نے پڑھا توحید کا لغوی معنی، توحید کا اصطلاحی معنی، اور توحید کی آگے یہ 3 اقسام۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو دیکھیں گے اور اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم ان اقسام کی تعریفات اور وجود باری تعالیٰ پر جو ہے دلیل، اور پھر اس کے بعد ہم آگے جو ہے اس کا جو متضاد شرک اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔